کہ جن کو تعمیری اور مثبت سوچ کے ساتھ ساتھ ایمان کا شعور بھی عطا ہوا ہے۔ دنیا میں مختلف قومیں ہیں جو اس اعتبار سے اپنے نوجوانوں کو میدان میں اتار رہی ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان کا شعور نہیں ہے، اس لیے ان کی شخصیت کی بنیادیں اتنی مستحکم اور مضبوط نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو میں اس موقع پر آپ تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کی ان کوششوں کو بطور خاص یہ کوششیں جو آپ نے کی ہے ان کو خراج عقیدت اور سلام پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان نوجوانوں کو نہ صرف یہ کہ تحریک اسلامی کی قیادت عطا فرمائے بلکہ پوری انسانیت کا ان کو رہنما اور رہبر فرمائے۔ آمین۔ اب آپ دیکھیے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا پیش کیا ہے، سورہ رعد آیت نمبر 17، اس میں کے بعد ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، کہ اللہ زمین میں انہی چیزوں کو باقی رکھتا ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس پر سید ابوالعالی محمودی رحمۃ اللہ علیہ نے غیر معمولی تفصیلی نوٹ لکھا ہے۔ انہوں نے تفصیلی نوٹ میں یہ بات لکھی کہ اس پوری کائنات کا یہ عظیم الشان قانون ہے جو اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے کہ کائنات میں جو چیزیں نفع پہنچاتی ہے مالک کائنات ان کو باقی رکھتا ہے، اور وہی قانون انسانی تمدن میں بھی جاری ہے کہ انسانی تمدن میں جو قومیں، جو نظریات، جو افراد انسانیت کے لیے نافع اور بینیفیشینٹ ہوتی ہیں، اللہ ان کو زندگی کا حق عطا فرماتا ہے، ان کو سروائیول عطا فرماتا ہے، ان کو جینے کا حق عطا فرماتا ہے۔ نہ صرف یہ ہے کہ جینے کا حق بلکہ ان کو تاریخ میں زندہ جاوید بنا دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو مثالیں قرآن نے پیش کی ہیں وہ اسی اعتبار سے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنے معاشرے کے سب سے زیادہ نافع لوگ ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے امت کو جو دعا سکھائی تو اس دعا میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا طالب ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو زمین میں باقی رکھتا ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، تو بخاری شریف کی بھی ایک بہت مشہور حدیث ہے جو آپ نے اپنے پامفلیٹ میں جس کو درج فرمایا ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کی ذات لوگوں کے لیے فائدہ مند اور فائدہ بخش ہو۔ آج 21ویں صدی کے افق پر جو اس وقت امت مسلمہ عالمی سطح پر ہم دیکھتے ہیں تو دراصل دنیا میں یہ واحد امت ہے جن کو نوجوانوں کی امت کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے سر، ابھی سروے یہ آیا ہے کہ دنیا اس بات پر حیران ہے کہ دنیا کے پاس میں سب سے زیادہ نوجوان اگر کسی کے پاس ہے تو امت مسلمہ کے پاس ہے۔ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ آپ صرف یہ نہیں ہے کہ تحریک اسلامی کے خادم ہیں اور تحریک اسلامی کے آپ مطلب یہ کہ اس کے رکن یا اس کے کارکن یا اس کے ممبر ہیں، یہ آپ کی حیثیت صرف اتنی نہیں ہے بلکہ آپ کی حیثیت امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے رول ماڈل ہے، ایک رول ماڈل کی حیثیت ہے، اور اس رول ماڈل کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کو ہمیں باقی رکھنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو سفر 2001 سے ہم نے شروع کیا اور آج 2011 میں 2004 سے بھی بلڈ ڈونیشن کا ایک کیمپ ہے جو ہماری ایک ایکٹیویٹی، علامتی ایکٹیویٹی ہے، تو اس ایکٹیویٹی کا اثر آج سماج پر اتنا پڑا کہ ہمارے عمران نہری صاحب نے ایک صاحب کو یہ بتایا کہ میں بلڈ ڈونیشن کیمپ میں ہوں، اور وہاں پر ایک غیر مسلم کو بتایا جو RSS کا آدمی ہے، اور وہاں آج ہمارا ٹارگیٹ 600 تک پہنچ گیا۔ تو اس نے فوراً اپنی کلپس وہاں سے بھیجی کہ تمہارا پچھلے سال کا ٹارگیٹ 518 تھا اور آج آپ نے اس ٹارگیٹ کو توڑ کر 600 تک آپ پہنچ گئے، کہ ان کو ہمارا ٹارگیٹ معلوم ہے اور میں باخدا بول رہا ہوں کہ مجھ کو معلوم نہیں، یعنی کتنی نگاہ ہے۔ تو اسی کے بعد معلوم ہو رہی ہے کہ زمانہ ہمارے حالات پر نگاہ رکھے ہوئے، اگر یہ تعمیری سوچ ہم اسی کے ساتھ چلتے رہے تو انشاءاللہ یوتھ ونگ یہ تحریک اسلامی کی بہت جلد واقعہ سنبھالے گی، اور یوتھ ونگ جو ہے وہ معاشرے کے اندر تحریک اسلامی کا جو نوجوان ہے وہ نوجوان کے جس کو دیکھ کر علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ ادھر نہ دیکھ ادھر دیکھ ہے جوان عزیز، وہ ہے سوز درود سے بلند کی فوارہ، یہ جس کے بارے میں اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ جوانوں کو پیروں کا استاذ کر، جوانوں کو پیروں کا استاذ کر، تو وہ جو چیز ہے وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو آج الحمدللہ یہ پورا دن دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، ہماری پوری ٹیم کو خوشی ہوئی، اور پوری امت میں ایک بہت زبردست پیغام گیا ہے، غیر مسلموں کے پاس پیغام گیا ہے، اور تحریک اسلامی کا ایک صحت مند چہرہ، ایک ایسا چہرہ جو کہ انسانیت نواز ہے،
وہ انسانوں کے سامنے آیا ہے۔ تو رفقائے محترم نوجوانوں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آئیے کہ ہم سب دعا کریں کہ اس میں جو ہمارے نوجوانوں نے وقت دیا، پوری سرگرمی کے ساتھ لگے رہے ہمارے یوتھ ونگ کے بچے، پچھلے تقریباً 1 ہفتے سے اپنے آپ کو اس میں جھونکے ہوئے ہیں، تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائیں، ان کے اوقات میں اور زندگی میں برکت عطا فرمائیں، اور آخرت میں اس کا ایک اجر عظیم ان کو عطا فرمائیں، اور امت مسلمہ کے صف اول کے قائد اور رہنما بن کر ان کو ابھرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار نوجوانوں کو جنہوں نے اتنی اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا ہے، ہم تیرے سامنے دستبر دعا ہے کہ تو ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ان کے کردار کی، ان کی عصمتوں کی، ان کی عفتوں کی حفاظت فرما، ان کو علم و حکمت کے خزانے عطا فرما، اور پروردگار میں محمد بن قاسم، خالد بن ولید اور عقبہ بن نافع جیسا کردار پیدا فرما۔ آج یہ امت ایسی لوگوں کو دیکھنے کے لیے ترقی ہے تاکہ یہ امت کی زندگی کی علامت بن جائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔